السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ایس ٹی ایس 630 اسائنمنٹ نمبر 1 ہے ریسرچ میتھڈس. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ریئل ورلڈ سنیریو پہ مشتمل ہے. اس سنیریو کو آپ اگر اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے دین ہی آپ اس اسائنمنٹ کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور اچھے مارکس لے سکتے ہیں. آپ نے اس اسائنمنٹ کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اس کو سمجھنا ہے اور پھر اپنی ورڈنگ میں اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہے. سو اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کریں گے. اس اسائنمنٹ کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہینڈ آؤٹس میں لیسن نمبر 2 پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، لیسن نمبر 2 میں سائنسٹفک میتھڈ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ اپلیکیشن آف سائنسٹفک میتھڈ پہ آپ لگا لیں کہ آپ کو ایک ایگزامپل ایک سنیریو دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے بعد اس کو ریڈ کر کے بتانا ہے کہ اس میں کون سی کریکٹرسٹکس جو ہیں سنیریو میں ہیں یا نہیں ہیں، فلی میٹ ہیں یا پارشلی میٹ ہیں یا ناٹ میٹ ہیں. ٹھیک ہے، سو پہلے جو ہے ہم اپنی اسائنمنٹ کا کویسچن دیکھ لیتے ہیں، پھر جو ہے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک مسٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے، سو ہم جاتے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، critically evaluate the use of scientific method in a real life scenario and determine if their approach was consistent with core scientific principles such as empiricism, verifiability and objectivity. سو اگر آپ نے اپنا لیسن نمبر 2 پڑھا ہو اس میں یہ آپ تینوں کریکٹرسٹکس کو پڑھ کے آئے ہوں گے. اس کو ہم تفصیلاً اس کا دیکھیں گے بھی، لیکن پہلے ہم اپنا سنیریو دیکھ لیتے ہیں. سنیریو میں دیکھ لیتے ہیں کہ in a semi urban area local school district has reported a drastic and continuous fall in student academic performance all the way from grade 6 to 10 throughout the last 3 academic years. This trend has caused a worry for parents, school administrators and the local education authorities. ٹھیک ہے، سو اس میں انہوں نے جو ہے سبجیکٹس لیے میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے اور انگلش ہے. ڈراپ 15 to 20% there is growing evidence of disengagement from the classroom activities. سو انہوں نے کیا کیا، اس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے سینئر اسکول ٹیچر سے جو ہے وہ ایک ریسرچ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ دیکھنا چاہے کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں جیسے کہ ٹیبلیٹس ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں، کلاس ٹائم کے دوران جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی کنسنٹریشن پہ اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، سو انہوں نے یہ جو ہے ان کا بیسیکلی یہ ریسرچ تھا، ایک ٹاپک تھا. ٹھیک ہے، اس نے دیکھنا تھا. اب انہوں نے اس پرپس کے لیے کیا کیا، اس میں وہ اس کو کوانٹیٹیو ریسرچ میں بھی لے کے گئے، کوالیٹیٹیو ریسرچ میں بھی لے کے گئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک کوانٹیٹیو ہوتی ہے، دوسری کوالیٹیٹیو ہوتی ہے. کوانٹیٹیو میں جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ ہم جو ہے آپ کہہ لیں لیکٹ اسکیل پہ کرتے ہیں، کوشچنر کی مدد سے کرتے ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ کی رائے لینے کے لیے، یا جس طرح سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے پریپیئر کیا اسکور، اور وہاں پہ ان کی اسکریننگ ٹائم کو انہوں نے جو ہے وہ میئر کیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے انہوں نے کوالیٹیٹیو اپروچ کو یوز کیا جس میں ان ڈیپتھ انٹرویوز ہیں. یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے. ان ڈیپتھ انٹرویوز جو ہے یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں آ جاتا ہے، جس میں ہم وہ سبجیکٹ ٹیچر کو جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو وہ دیکھتے ہیں، ان کو جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے دیکھا، اور ان کا ٹاپک یہ تھا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ان کا افیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی کنسنٹریشن پہ یا نہیں ہوتا ڈیورنگ کلاس روم. ٹھیک ہے،
پھر جو ہے انہوں نے کمیٹی جو کنکلوڈس فرام 2 months آف ریسرچ اینڈ انالیسس ان اے رپورٹ ایٹ دا میجر کنٹریبیوٹر ٹو دا آبزرو ڈیکلائن ان اسٹوڈنٹ اکیڈمک پرفارمنس. ٹھیک ہے، سو یہ ہمارا سارا سنیریو تھا. بٹ سم ٹیچرز ریز کنسرن دیٹ سم آف ادر ویریبل سچ ایز ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیوز، ہوم لرننگ انوائرمنٹ ہے، کریکولم پریشر ہے اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز میں پلے اے رول. نن آف دیز فیکٹرز ور انویسٹیگیٹڈ ان دس ریسرچ. سو یہ سارا جو ہے یہ سنیریو تھا. اب اس میں جو ہے یہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیبل شو کروایا گیا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو سائنٹیفک میتھڈ کی کریکٹرسٹکس ہیں جو انہوں نے جسٹ مینشن کیے ہوئے ہیں، آپ نے صرف انہی کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کو دیکھیں تو ہینڈ آؤٹس میں جو ہے وہ 7 ٹائپس جو ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ کی کریکٹرسٹکس یا پرنسپلز جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس میں جو ہے آپ نے جسٹ اس کے اکارڈنگلی بتانا ہے. پہلے جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے. امپریکل کا بتانا ہے، ویریفائیبل کا بتانا ہے، آبجیکٹیویٹی کا بتانا ہے، اور کومولیٹیو اور ریشنل. ٹھیک ہے، ان 5 کریکٹرسٹکس کے بارے میں آپ بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے سولوشن دیکھا اور اس کو کاپی پیسٹ کیا. اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کو 0 مارکس ملیں گے. اس میں آپ نے پہلے ان کریکٹرسٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر آپ نے لیکچر لیا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ سائنس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سائنس کو ڈیفائن کریں تو سائنس جو ہے یہ علم حاصل کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو سچ پر مبنی ہوتا ہے اور سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. تو سائنس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی اصول، قوانین، نظریات، مشاہدے ہیں اور بار بار کے مشاہدے سے حاصل کیے جاتے ہیں. تو سائنسدان جو ہیں جو بھی ان کی 5 سینسز ہیں، سینسری ایکسپیرینسز ہیں، جیسے دیکھنا، سننا، چکھنا، ٹھیک ہے، ان سب کا جو ہے وہ استعمال کر کے وہ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور درست نتائج کے لیے وہ بار بار اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ آیا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بیسیکلی ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں یا ایک سائنس کا نام دیا جاتا ہے. اب اگر ہم اس کی اگزامپل لیں روزمرہ زندگی میں، تو اگر ہم پانی دیکھیں، اگر ہم نے پانی کو گرم کیا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہے وہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بار بار اس عمل کو دہراتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا مختلف برتنوں کا یا جگہوں کا استعمال کر کے کہ برتن چینج کر کے دیکھ لیا یا جگہ چینج کر کے دیکھ لی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں بار بار کہ آیا واقعی جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی ابلتا ہے یا نہیں ابلتا. پھر جو ہے ہم اس کو اصول یا قانون کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. اب آپ نے جو ہے آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ہے جی سائنٹیفک میتھڈ کی کریکٹرسٹکس پہ، کہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے امپریکل کیا ہوتا ہے، کیومولیٹیو کیا ہوتا ہے، ویریفائیبل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دین جو ہے آپ اس پہ اپنی اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں. اب امپریکل کا مطلب کیا ہے؟ سائنسی تحقیق میں امپریکل کا مطلب یہ ہے کہ جو معلومات یا حقائق، ٹھیک ہے، ہم آنکھ، کان، ناک، زبان اور چھونے کی حس کے ذریعے سے ہم مشاہدہ یا تجربہ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سائنسی دائرے میں آتے ہیں. اور یہ جو امپریکل ریسرچ ہے یہ آبزرویشن پہ ہوتی ہے، ایکسپیرینس پہ ہوتی ہے. یعنی کہ جو کچھ ہم آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کو امپریکل ریسرچ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی مثال لیں کہ اگر ہم کسی کلاس روم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے طلبہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم آبزرو کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اٹس پارٹ آف امپریکل ریسرچ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنے
جو وہ ہمارا ہے کیا اس کو کہتے ہیں سنیریو کی نظر میں ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں اب امپیریکل ریسرچ میں یہ ہے کہ واس ڈیٹا کلیکٹڈ تھرو سینسری آبزرویشن اور میئریبل انڈیکیٹرز، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اوپر پڑھ کے آئے ہوں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو ڈیٹا ہے وہ سینسری آبزرو کر کے اس کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس میں جو ہے طلبہ کے ٹیسٹ سکور سروے کے ذریعے جو ہے وہ سکرین ٹائم اور کلاس میں توجہ کی سطح جیسی چیزوں کا جائزہ لیا گیا، جو کہ پیمائش کے قابل اور مشاہدے کے ذریعے جو ہے وہ جانچی جا سکتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے اساتذہ سے ہم اوپر لیا کہ انہوں نے انٹرویو بھی ان کا لیا، ان ڈیپتھ انٹرویو کیے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ امپیریکل ریسرچ میں آتا ہے، کیونکہ اس میں آبزرویشن کی گئی، ٹھیک ہے، ڈیٹا جو ہے وہ انٹرویو کے ذریعے کیا گیا، ٹیسٹ اسکورز اسٹوڈنٹ کے جانچا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس لیے جو امپیریکل ریسرچ کا سائنٹیفک میتھڈ کا جو پرنسپل ہے امپیریکل، تو یہ جو ہے فلی میٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ویریفائیبل آ جاتا ہے۔ ویریفائیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل تصدیق۔ اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیں تو یہ دوسری اس کے کریکٹرسٹکس آ جاتی ہے، ویریفائیبل قابل تصدیق، کہ آبزرویشن جو مشاہدے ہم بار بار اس کو ویریفائی کرتے ہیں اپنے سینسز کے تھرو، اپنے سینسز کو یوز کرتے ہوئے، کیا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں ویریفائیبل، ٹھیک ہے، کہ جو مشاہدات یا نتائج ہم نے حاصل کیے ہیں انہیں ہم دوبارہ چیک کر سکیں، یعنی اگر کوئی دوسرا محقق یا دوبارہ وہی طریقہ میتھڈ استعمال کرے تو اسی طرح کے نتائج حاصل ہوں، اسے ہم کہتے ہیں ویریفائیبل۔ تو یہ سائنٹیفک میتھڈ کی دوسری خصوصیت ہے۔ اب اس میں اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ فرض کریں کہ جیسے کہ ایک ٹیچر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو طلبہ ہے اگر وہ اسٹوڈنٹس موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی کلاس میں توجہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب اس کو وہ کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں، وہ دوسرا ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور پھر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی جو ہے اس میں جو سکرین ٹائمنگ ہے وہ اس اسٹوڈنٹس پہ منفی اثرات ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم سنیریو کی مثال سے دیکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ کمیٹی نے کیا کیا، اس نے سروے کیا، اس نے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا، انٹرویو کیا، ٹھیک ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ عام تحقیقی طریقے ہیں اور دوسرے لوگ بھی انہی کو استعمال کر کے نتائج کو دہرا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ ہر کلاس علاقہ طالب علم کا ماحول مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے بالکل وہی نتائج حاصل ہونا ضروری نہیں۔ تحقیق میں صرف 2 ماہ کا ڈیٹا شامل ہے جو کہ کم وقت ہے، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پارشلی میٹ ہے۔ ہم نے اوپر دیکھا نا کہ یہ انہوں نے صرف 2 ماہ کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے کہیں دیکھا ہے کہ یہاں پہ 2 منتھس کا جو ہے انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ویریفائیبل جو ہے یہ پارشلی میٹ ہے۔ پارشلی میٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں انہوں نے میتھڈ بھی یوز کیے ہیں اس کو جانچنے کے لیے کہ آیا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، کہ سیم رزلٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اب جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے آبجیکٹیویٹی۔ آبجیکٹیویٹی کا سائنس میں کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیں تو یہاں پہ وہ کریکٹرسٹک موجود نہیں ہے۔ تو آبجیکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے سائنس میں کہ تحقیق کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی خیالات، احساسات، تعصبات یا نظریات کو تحقیق پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ جیسے یہ دیکھیں، ور پرسنل بائسز minimized in reaching conclusion،
کہ پرسنل بائسز جو ہیں یہ آبجیکٹیویٹی میں آتی ہے، یہی اس کا میننگ ہے، اور وہی جو ہے انہوں نے کویسچن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس میں آبجیکٹیویٹی کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی سائنسدان جو ہے اگر وہ اپنے ذاتی خیالات، احساسات یا نظریات کو اس تحقیق پر اثر انداز نہ ہونے دے تو اس کو جو ہے آبجیکٹیویٹی کہا جاتا ہے سائنسی زبان میں. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں یہ مثال اگر ہم لیں کہ استاد جو ہے اس کا اپنا نظریہ ہے، کہ ایک ٹیچر کا اپنا نظریہ ہے کہ موبائل فون ہی طلباء کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو اگر وہ اس میں ڈیٹا کلیکٹ نہیں کیا، اس نے ریسرچ نہیں کی، اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ بس موبائل فون ہی سب کچھ کر رہے ہیں، ناکامی کی وجہ بن رہے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کیے بغیر، تو وہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آبجیکٹیویٹی کہلائے گی. اب اگر ہم اس میں سنیریوز کی زبان میں دیکھیں، سنیریو میں دیکھیں تو سنیریو میں یہ ہے کہ کمیٹی نے جو ہے وہ سروے کیے، ٹیسٹ اسکور کیے اور انٹرویو جیسے طریقے استعمال کیے جو کہ غیر جانبدار ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے ہیں. تحقیق نے صرف ایک پہلو یعنی کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کو فوکس کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے یہ پہلے طے شدہ نتیجے کی طرف مطلب اس کا جھکاؤ تھا، تو اس لیے جو ہے یہ پارشلی میٹ ہم اس کو کہیں گے. کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو اس کے ادر ویریبلز ہیں یعنی کہ انوائرمنٹ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اس پہ بھی فوکس کیا گیا، تو اس لیے جو ہے اور اپنی رائے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ایز لائک ٹیسٹ کے تھرو یا سروے کے تھرو، انٹرویو کے تھرو. دیٹ از وائی ہم کہیں گے کہ آبجیکٹیویٹی اس میں پارشلی میٹ ہے اور اس کی ہم جسٹیفیکیشن دے دیں گے. اب نیکسٹ جو ہے اس میں آ جاتی ہے کیومولیٹیو. ٹھیک ہے، کیومولیٹیو جو ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کیومولیٹیو کا مطلب ہے کہ پہلے کے علم پر مبنی. Did the study build upon or reference previous research؟ کیومولیٹیو اس کو پہلے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ کیومولیٹیو ہوتا کیا ہے. کیومولیٹیو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، ہم نے اگر کوئی ٹاپک لیا، جیسے یہاں پہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کا جو ہے وہ ٹاپک لیا گیا، اس کا دیکھنا چاہا کہ جی یہ اسٹوڈنٹ پہ اس کی کنسنٹریشن کو کم کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا اس کا اثر ہوتا ہے. ہم نے اپنا ایک ٹاپک لیا اور پھر جو ہے ہم نے اس کی پریویس اسٹڈی کو دیکھنا چاہا، لٹریچر کو دیکھنا چاہا کہ باقی جو ریسرچرز ہیں، پہلے والے ریسرچرز ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیومولیٹیو ریسرچ کہیں گے. کہ اگر ہم نے دیکھا اپنی ریسرچ میں کہ دوسرے ریسرچرز، پہلے ریسرچرز کیا کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اب دیکھیں ہم نے اوپر دیے گئے سنیریو میں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی ریفرنس نہیں تھا کہ جی اس نے ایسے کہا، اس آتھر نے ایسے کہا، اس نے ایسے کہا کہ واقعی ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو سائنسٹفک میتھڈ کا پرنسپل ہے یہ ناٹ میٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا سنیریو دوبارہ ریڈ کریں آپ کو کہیں سے بھی کوئی پریویس ریسرچ کا ریفرنس نظر نہیں آئے گا. تو اٹس کیومولیٹیو سائنسٹفک میتھڈ پرنسپل. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ ریشنل آ جاتا ہے. ریشنل جو ہے، ریشنل کہا جاتا ہے لوجیکلی. ٹھیک ہے، ریشنلزم آ جاتا ہے لوجیکلی، کہ اس پہ ایک لوجیکل ریزن دینا کہ واسے باقی ایسا ہے. ٹھیک ہے، ان آرگومنٹس کو جو ہے ریزننگ کی بنیاد پہ سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے کہ جو بھی ہم مشاہدات یا تجربات کرتے ہیں اور ان کی بنیاد کوئی عمومی اصول یا نظریہ بتاتے ہیں، یعنی کہ اب اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ کمیٹی نے طلباء کے سکورز کے توجہ کی سطح اور ڈیوائسز کے استعمال کو آپس میں جوڑ کر ایک منطقی نتیجہ حاصل کیا، ان کی رائے وغیرہ لی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے ایک لوجیکل ریزن دی ہے جو بھی انہوں نے اپنا کنکلوژن ڈرا کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پارشلی میٹ ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور ایزی بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ کریکٹرسٹکس ہیں کیا بیسیکلی، اور ہم نے اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی ورڈنگ یوز کرنی ہے، پلیجرزم نہیں ہونا چاہیے. اور
एल एम एस पे यहाँ पे इसको सबमिट करवा सकते हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.